ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ہمیشہ کی طرح آپ کے اپنے مہمان سید تقی حسین بخاری شاہ صاحب کے ساتھ راجہ آپ کے ساتھ آج کی تازہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یا ڈنمارک کے حالات کو دیکھیں گے کہ ڈنمارک کے حالات، دنیا کے حالات کو دیکھیں گے۔ آج ملک ریاض پر بات کریں گے جو کہ ٹائکون ہے پراپرٹی کے۔ تو بہت ساری کرپشن کے بہت سارے ذمہ دار بھی ہیں، بہت سارے میڈیا کو خراب بھی کرنے والے میں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے اپنے تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، آج کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کی ٹیم کو بھی، آپ کو بھی، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو کنڈے ہیں وہ اسپیشلی پاکستان میں اور پورے دنیا میں جہاں جہاں اہل سنت و اہل تشیع ہیں، وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنی منتوں کے حساب سے وہ خاص قسم کے کھانے، خاص قسم کی کھیریں جو ہیں، جب ہم بچے ہوتے تھے تو وہ مٹی کے بنی ہوئی جو چھوٹی چھوٹی پلیٹیں جو ہوتی تھیں ان کے اندر وہ کھیر ڈال کے تو وہ محلوں میں بانٹتے تھے، تو لوگ آگے کہتے تھے یہ کنڈے لے جاؤ، تو لوگ جاتے تھے۔ تو باقی یہاں کا موسم جو ہے، ساری رات بارش ہوئی ہے اور طوفان بھی چلا ہے، اب پھر ہلکی سی بارش ہے اور کہیں پہ بالکل موسم جو ہے ابرآلود ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو اب پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس ہفتے میں جو ہے وہ برف باری پڑنے کا امکان ہے، لیکن قدرتی طور پہ نہ رات کو برف پڑی نہ آج پڑی ہے اور آگے کا پتہ نہیں۔ لیکن اب محکمہ موسمیات یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں برف باری ہو، لیکن جو گلے کی بیماری ہیں وہ اسی طرح ہے کیونکہ موسم کی وجہ سے ہے۔ اور ایک اسپیشل ہے، ایک وٹامن جو ہے وہ فوڈیکس اور دوسری جو دکانیں ہیں اس کے اوپر وہ بچوں کے لیے ہے۔ یہ وٹامن جو ہے یہ بچوں کے لیے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں لیکن میں معذرت کے ساتھ میں وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو وٹامن ہے یہ آپ فوڈیکس اور دوسری جگہ سے آپ نے خریدے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بیک کیل کر لیا، یعنی کہ اس کو واپس بلا لیا ہے تاکہ یہ آپ بچوں کو نہ دیں۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ ملٹی وٹامن ہے، بان بائی فٹنس کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یوبیا سمیا تھریسٹوک۔ تو یہ ہم دکھا بھی دیتے ہیں، یہ باقاعدہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیا نظر آ رہا ہے جی آپ کو، اور لیفٹ پہ کر دے شاہ جی، اور سوری ٹریک آ گیا یہ والے، ٹھیک ہے شاہ، نظر آ گیا۔ ہاں جی۔ تو یہ فوڈیکس والا اور دوسری جگہ پہ یہ لوگوں نے خریدے ہیں، تو اس کو یہ واپس کر دیں کیونکہ اس کے اندر کوئی یہ بچوں کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پہ کرونا جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، اب تو کراچی میں باقاعدہ کرونے کا جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی اور دوسری جگہ پہ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں۔ اور موسم جو ہے وہ بھی پاکستان میں بھی بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور سردی بھی پڑ رہی ہے، لیکن بعض علاقے آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک لمبا قسم کا ملک ہے جس کے بارڈر بہت زیادہ ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن سب سے بڑا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور یہ سائڈ جو ہے یہ گرم ہے اور باقی سائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایران سے لے کے اور کشمیر تک یہ سارا سرد علاقہ ہے۔ تو لہٰذا پاکستان ایک پاکستانیوں کے لیے بڑا انجوائبل ہے کہ شاہ آپ صاحب، سردی آئے گی تو لوگوں کے جو بیچارے کاروباری ہیں ان کے خشک میں واجات بکیں گے نا، تو سردی تو جی لازمی ہے نا۔ جی۔ تو یہاں کے حالات تو کافی اب خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ الیکشنوں کی تیاریاں لوگ کر رہے ہیں، پارٹیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میٹر فیڈرک سنس کو اگر کسی نے چیلنج کیا ہمارے پرائم منسٹر جو ہے، تو اس کو جو یہاں کی لیبر الائنس کے جو فورمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں اگلا الیکشن پرائم منسٹر کا لڑوں۔ تو اس نے کہا کہ تم صرف بات نہ کرو، ہو سکتا نہ کو،
میٹر فرگسن نے کہا کہ تم نے الیکشن کرنا تو اپنا کینڈیڈیٹ کو جو ہے اس کا نام لاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمیونوں میں جو یا فلکر تھنگ میں جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں وہ اپنے پہلے ہی بتائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو, ڈبیٹس ہوں, لوگوں کو پتہ لگے. تو اب یہ دیکھیں کہ کون کون کھڑا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میرا خیال میں ہے کہ یہ جو لارس لوکے راسموسن ہے یہ بھی پر پھیلائے گا, کیونکہ پارٹیاں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں, ان کے حالات جو ہیں اس وقت اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں. اور سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ بھی اگلی حکومت جو بھی بنائے گی وہ بھی کسی پی ڈی ایم کی صورت میں ہی بنائے گی. صورت میں بنائے گی. تو اپنا کمیون کی طرف آتے ہیں شاہ صاحب کا ریڈیکل ونسٹا کی کہ نغالفا سامنے تھی, ان کے بندوں کا بھی جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے. اس میں ایک پاکستانی نژاد جو ہیں وہ جو احمدی تو نہیں مرزئی ہیں, جو کاشف وہ بھی کوئی آ گئے ہیں جو کوپن ہیگن کمون میں آ رہے ہیں. جی بالکل آئیں گے. ابھی تک میں معذرت کرتا ہوں کہ میرے پاس لسٹ نہیں آئی. میں نے ایک دو دوستوں کو کہا تھا کہ وہ مجھے لسٹ دیں گے, لیکن کل کیونکہ میری طبیعت اپنی بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی اور میں جلدی سو گیا تھا. تو شاہ صاحب آج یہ خبر دے رہے ہیں ان کا نمبر غالباً 5واں ہے لسٹ میں نا. یہ 5واں ہے, تو جو بھی آئے گا. اگر اس کی کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں تصدیق بتا دیں فون کر کے نا. جو بھی ہے وہ ویلکم ہے, آئیں آگے بتائیں اپنا جو بھی شاہ صاحب یہ جمہوری ملک ہے, ہر آدمی کا حق ہے, ہر آدمی اپنا آ کر بات کرے. جی تو شاہ صاحب جو صوفہ ویلیہ ہیں وہ کیا کریں, جو صوفے پہ بیٹھ کے زور لگاتے ہیں؟ صوفہ ویلیز اس دفعہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اس دفعہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کہاں سے آ گیا اور کون سا کینڈیڈیٹ ہے وہ میدان میں جیت گیا ہے. اس دفعہ صوفہ ویلیز کی کوئی اتنی زیادہ پہچان نہیں ہوگی. لوگوں نے آزمائشیں کر کے دیکھ لی ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ نہ میری سنتے ہیں, نہ آپ کی, نہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو کام کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. اب وہ چاچا پھوپھی صاحب آج کل کوپن ہیگن میں جو ہے وہ ڈنمارک میں لوکل تنظیم بڑی پاپولر ہو رہی ہے, جو پاکستان اوورسیز فورم گلوبل کے نام سے بڑی پاپولر ہو رہی ہے. جو چیز خبروں میں آتی ہے وہی پاپولر ہوتی ہے. شاہ صاحب یہ بالکل پاپولر ہو رہی ہے, اور دوسری تنظیموں کو اس نے کافی ڈمپ کر دیا ہے. دیکھیں اب وہ کس رخ بیٹھتے ہیں. میں اگلے دن خود راؤف صاحب کو, جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, یہاں کے صدر ہیں, ان کو میں ملا ہوں. بڑے اچھے, بڑے مخلص انسان ہیں, اور ان کی ٹیم بھی ساری اچھی ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, اچھے تمیز والے لوگ ہیں, اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. تو میری تو بھائیوں جیسے سب کے ساتھ اور بیٹوں جیسے تعلقات ہے سب کے ساتھ. تو میں شاہ صاحب جو اسپوکس مین ہیں جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاکر بھی بڑے زبردست ہیں اور ڈینس سیاست پر بھی بڑا عبور حاصل رکھتے ہیں. یہ بالکل آج کل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اگر ٹک ٹاکر ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ سپیس مل جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاکر کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے. کچھ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک کے, کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے بھی خیالات آ جاتے ہیں, کچھ ایسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں جو نہ دیکھنے, فیملیز میں بیٹھنے یا دوسری طرف دیکھنے کے نہیں. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کو آنا چاہیے, لیکن ان کو کلچر اور نہیں تہذیب شاہ اور صاحب ہم دین کی بات بھی. کریں گے, چونکہ یہ ڈینس سیاست میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں, ڈینس سیاست پر نظر رکھتے ہیں, ڈینس سیاست کی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب اب اپنی جنریشن کو جو ہے نا آپ ٹیچ کریں کہ یہاں کمیونز کی سیاست میں حصہ لیں, کمیونوں میں کام کریں, اور سٹی کونسل کو بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے. سنبھال بھی رہے ہیں ڈیفینیٹ, نئے بھی آئیں گے اس نومبر میں, جو ہے نئے بھی آ جائیں گے, نئے بھی الیکٹڈ ہو, جو ووٹ لے کر, جو جمہوری طریقے سے ووٹ لے کر شاہ صاحب وہ آ جائے گا. شاہ صاحب اس نوجوان نسل کی تربیت کریں. دیکھیں جی, جب بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اگر ماں باپ دونوں ٹیچر ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ بچہ گھر سے ہی سیکھ کے سب کچھ باہر نکلے گا. نہیں, وہ ٹیچر ہونے کے باوجود میاں بیوی جو ہے بچے کو اسکول میں تربیت دیتے ہیں, اور ایک کلاس کے اندر میٹرک تک مختلف اسی ٹیچرز کے, مختلف ٹیچروں کے پڑھائے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں وہ مختلف پوزیشن حاصل کرتے ہیں, مختلف آگے جا کے کوئی سائنس میں چلا جاتا ہے, کوئی میڈیکل میں چلا جاتا ہے, کوئی
اپنا آرٹس میں چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ بننا ٹیکنیکل سائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ بچوں کی ذہن کی ہوتی ہے. سیاست جو ہے اس کا نام صرف یہ نہیں کہ آپ نے ٹائی لگا لی، سوٹ پہن لیا، فوٹو کروا لی، آگے ریڈیو پہ بات کر لیا، یہ سیاست نہیں. یہ ایک گندی سیاست کا نام ہے. جو اصل سیاست ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، جہاں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے ساتھ صرف دوسرے جماعتوں کے سیاستدان ہی نہیں بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ امبس مین بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ پروگرام لے کے آتے ہیں، جو یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں شاہ صاحب کرنا. ذرا کمیون کی بتائیں، کمیون کی جو لوکل سیاست ہوتی ہے یہ کس طرح، جب یہ کونسلر بن جاتے ہیں پہلے یہ کس طرح الیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کونسلر بن جاتے ہیں، پھر یہ جب ٹاؤن ہال میں بیٹھتے ہیں تو ان کا کیا رول ہوتا ہے، کمیٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کا دو قسم کا رول ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ کسی پارٹی کے اندر کچھ عہدے دار ہیں تو پھر ان کو آفس ملتا ہے باقاعدہ، کیا نام ہے، ٹاؤن ہال کے اندر. اور اگر یہ پارٹی سے مثلا اگر یہ کسی کمیٹی کے ممبرز نہیں بنتے، اگر یہ کوئی ایسی کمیٹی میں، یہ بھی بہت سیانے ہیں نا ہمارے فارنرز، یہ ایسی کمیٹی میں لے لیتے ہیں جس کے اوپر ان کے اپنے باؤ منسٹرز یا اس کے اوپر ان کے اپنے جو بڑے ڈینش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ لے لیں گے، میں تو صرف جا کے پریزنٹیشن دے کے حاضری لگوا کے یس سر کر کے تو گھر کو بھاگ جاؤں گا، آرام سے 2-3 گھنٹے گھر جا کے سوؤں گا. تو اس طریقے سے سیاست نہیں چلتی، اس طریقے سے کام نہیں. ان کو جب الیکٹ کیا جاتا ہے یہ حلف اٹھاتے ہیں جا کے، حلف کے بعد ان کا کام شروع ہوتا ہے کہ یہ سرچ کریں کہ انہوں نے جو اپنی وائلنس، جو اپنے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کو، اس کے مقصد پہ پورا اترنے کے لیے ان کو کون سی کمیٹی جو ہے ویل کی اس کے اندر جانا چاہیے جہاں پہ وہ ان کے حق کے اوپر بات اٹھا سکے. تو کیا یہ سوشل ویلفیئر میں جاتے ہیں، کیا یہ انواندہ اور فلوٹنگ پولیٹکس کا کمیٹی میں جاتے ہیں، یا سلحز کمیٹی میں؟ دیکھیں سلحز جو ہے اس میں جانے کا فضول ہے. یہ تو ہمارے لیے یہاں پہ ہے. یہاں پہ تو کوئی ڈاکٹر یا کوئی چیز جو ہے وہ خود کانپ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری شکایت نہ کر دے کہ میں برا ڈاکٹر ہوں. تو یہاں پہ تو ہر چیز جو ہے میڈیکل جو ہے وہ تو آلریڈی ان کے اپنی سسٹم پارلیمنٹ میں سسٹم میں ہے. نہ ہی پلائی ایم کا چکر ہے. اب تو پلائی ایم بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کمیونوں کے ساتھ مل کے آپ پرائیویٹ بھی کھول سکتے ہیں. آپ کے پاس سرمایہ، آپ انویسٹ کریں. اگر آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے، آپ کے پاس ٹیم ہے، آپ بینک کے پاس چلے جائیں، بینک کو کہے گا ہمارے پاس اتنا سرمایہ، باقی اتنا لگتا ہے، آپ ہمیں لون دیں. ہم تو گورنمنٹ بھی آپ کو اویس فکر کرے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پہ انگ ہائے گمنیزیم ہے ود اوور کے اندر. وہاں پہ ہمارے ایک پاکستانی بچہ جو ڈنمارک کی پیدائش ہے، غالباً 1972 یا 1973-4 کے اندر وہ پیدا ہوا ہے. تو وہ، اس کے والد کا نام صدیق تھا اور وہ طاہر صدیق نام آ گیا یار، طاہر صدیق. تو وہ طاہر صدیق جو ہے یہ بزنس کرتا تھا یہاں اپنا، اور اس کے وہ سی او تھا ایک کمپنی کا. تو اس نے وہ کمپنی 1 ملیارڈ کروڑے کی بیچی. دیکھیں کیسی ترقی کی. یعنی کہ اس نے چھوٹے سے کاروبار سے کام شروع کیا، سپورٹس وغیرہ سے، اور 1 ارب کروڑے کی اس نے وہ کمپنی بیچی ہے. اب وہ جو ہے وہ اس کے پاس یہ انگ ہائے گمنیزیم جو ہے، اس کے اندر یہ لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں ینگسٹرز کو کہ آپ لوگوں نے اویئر فکس کیسے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے. اگر آپ اپنے سیلف اسٹینڈنگ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آئے. اور وہ اس ایسا کا بات ہیڈ ہے. تجارت کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کا اوبر جو ہے بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے آپ کا، چونکہ اس پر کافی آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ایک فراڈ ہوا ہے کہ اوبر کے نے جو ہے وہ فراڈ کی ہے، خبر تھی جو ہے سویڈن میں کوئی ہوا ہے یا پتہ نہیں اسٹاک ہوم میں ہوا ہے یا کہاں پہ ہوا ہے، یہ کیا خبر کیا ہے؟ دیکھیں یہ فراڈ تو ہر ملک میں ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے لوگ کر رہے ہیں. کمپنی کے ساتھ کمپنی بناتے ہیں، اپنی گاڑیاں ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی اس کے بہت زیادہ شیئر ہولڈرز ہیں
امریکہ یہ امریکن فرم ہے، لیکن شاہ صاحب ان ممالک میں جن ممالک میں بیٹھے ہوئے آپ بات کریں یہاں تو آپ فراڈ نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل یہاں پہ جتنا فراڈ یہاں پہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ بندوں کو پکڑ لیتا ہے اور کچھ نہ کچھ رعایت دے دیتا ہے اور بندوں سے وہ وصولی کر لیتا ہے، تو پھر یہاں پہ کچھ سسٹم شاہ صاحب اس سے خبر بھاگ کی نہیں طرف سکتے۔ آتے، ذرا خبر کی طرف آئیں. جی خبر میں نے پوری طریقے سے پڑھی نہیں، اس لیے کہ کل کے میں نے اور پرسوں کی جو خبریں تھیں، پرسوں تو میں نے دن کے وقت پڑھی تھی، اور آج میں سارا دن اپنے کاموں میں ہی مصروف تھا. آپ کو پتا کہ پہلے آپ نے ٹیلی فون کیا تھا تو میری کانفرنس کو جو شیڈول تھا وہ اس کے اوپر میں باتیں کر رہا تھا. تو میں نے واقعی میں اس خبر پہ نہیں، میں صرف ہیڈ لائن پڑھی تھی کہ بھائی ہوا ہے، لیکن میں نے پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی، اور میں اس ڈیٹیل کے اوپر جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے. لیکن اوبر میں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اور بڑی یہ جو پرسنلی لوگ کرتے ہیں نا جی، کمپنی جن کے ساتھ وہ اوبر جو ہے کنٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ ہمارے لیے یہاں پہ کام کریں، یہ کریں وہ کریں، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. جیسے کوئی اوبر کا ڈرائیور ہے، وہ کوئی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیڈ آفس جو ہے وہ کر رہا ہے. ہیڈ آفس جو ہے وہ کافی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کا ڈرائیوروں کو. آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے اندر بلیک کیب چل رہی ہے، لندن کے اندر بھی چل رہی ہے، اور وہ لیکن اس کے ساتھ وہ جو ہے اوبر بھی چل رہی ہے اور دوسری کمپنیاں بھی چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹیکسی چاہیے تو آپ ٹیکسی لاز کو ختم نہ کریں. ہمارے ڈینمارک میں کیا ہوا ہے، ہمارے ڈینمارک کے اندر ٹیکسی لا جو ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے، اور ٹیکسی لا کی جگہ جو ہے ایک قسم کا اوبر لا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اوبر کہتی ہے ویسے انہوں نے ایک سسٹم یہاں پہ لاگو کر دیا، اور اس ٹیکسی نہیں شاہ سسٹم کو صاحب ہم کہتے سوال ہیں یہ اوبر لا. پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک فرم ہے، اگر اس پہ نہیں کو بیٹھتا دوسری پہ بیٹھ جائے، دوسری پہ نہیں بیٹھتا تیسری فرم کی منگوا لے، تیسری کی نہیں چوتھی کی منگوا لے. نہیں وہ تو اب جو بندے باہر سے آ رہے ہیں، جو بات ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک سفر کا 1,000 کرون پڑ رہا ہے اور اس کے اندر مجھے سیفٹی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، تو میں ایک فرم کو ٹیلی فون کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ مجھے کہتی ہے میں 1,000 کی بجائے آپ کو 600 کرون میں لے کے جاؤں گا، تو مجھے فیسلٹی دیتی ہے تو میں جاؤں گا. تو اگر 10 منٹ لیٹ بھی گیا مانگے پھینگے بڑے پیسے ہیں جی، 400 کروڑ بچ جائے بڑے پیسے ہیں. بڑے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہوتا، وہ آپ کو 600 ہی دینا پڑے گا، کیونکہ جب اس نے آپ کو دکھانا ہے، اگر اس کے پاس ٹیکسا میٹر نہیں تو وہ آپ کو اپنی ایپ دکھائے گا جس کے اوپر، اور آپ کے پاس بھی آ جائے گا کہ آپ نے اس کو 600 کرون کی پیمنٹ کرنی ہے. تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں پہ بھی ہم جب گاڑی چلاتے تھے، فیسٹ ٹور آتے تھے ہمارے، تو جب ہم اس کو اسکول کے بچوں کو یا دوسروں کو لے کے جاتے تھے یا کسی پیشنٹ کو، تو ہم ٹیکسا میٹر کو آن کر دیتے تھے، اور بعد میں دن میں اپنے آپ کو کوستے تھے کہ یاکٹوائے یا دوسری جگہ پہ اتنی زیادہ ٹریفک ہے ناروبرو میں، تو یہاں پہ تو اگر ہم نے یہ یس نہ کیا ہوتا تو نارمل ٹور، اگر یہ جو ہمیں 200 کا ٹور ملا یہ ہمارا 400 کا ہونا تھا. تو بات وہی کان آپ ادھر سے پکڑے، اوپر سے کر کے پکڑے، کان پکڑنا ہے. تو یہ اوبر جو ہے اس کے قانون کو یہاں پہ 11 جو جزیرے ہیں اس کے اندر اجازت مل گئی ہے. پھر انہوں نے کہا دیا ہے کہ یہ جو ٹیکسی لا تھا یہ 1 جنوری 2025 میں ختم ہو گیا ہے. اب کوئی بندہ ہماری مخالفت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹریفک تو شاہ صاحب منسٹر. وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے رابطہ کرے، میڈیا سے رابطہ کرے، آ کر بالکل انفارمیشن دے. نہیں جی، ڈاکٹر صاحب جا کے ان سے پوچھے، اپنا ٹریفک منسٹری سے پوچھے جی، گوگل کرے کہ آپ نے گوگل کو یہ چیزیں کیوں، جب آپ نے قانون سارے دیکھیں. سب سے بڑی بات جو ہے، ہمیں سیاستدان، ہمیں نہیں تجزیہ شاہ صاحب نگار. تو ان کو بھی چھوڑ دیں، گاہک کو بھی چھوڑ دیں، جو دوسری کمپنیاں ساتھ کام کر رہی ہیں وہ جا کے، آپ والی بات ہے کہ منسٹر سے پتہ کریں کہ، یا جا کر وکلاء کو کہیں جی یہ غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جب یہاں پہ 70s میں ہم لوگ آئے تھے نا، 70 میں اپ ٹو 90،
یہاں پہ کیوسک اور چھوٹی دکانوں کو بیئر بیچنے کی اجازت نہیں تھی 5:30 بجے کے بعد. ہر چیز بند ہو جاتی تھی. پولیس چھاپا مارتی تھی کہ تم نے بیئر بیچی ہے, 5 منٹ اوپر پہ اس کو جرمانے ہوتے تھے. یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک امیر آدمی نے فوٹیکس کھول دی ویسٹ بوگیٹ میں, ایک بلکہ کھل گئی ہونڈی کے اندر. اب کیا ہوا, انہوں نے لوگل لا کو خود ہی ختم کر دیا. یہ میں ان لوگوں کو ذہن نشین کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم بہت بڑے سیاستدان ہیں, مائی فسٹو ڈانسک ہینڈ فسٹو ایک ڈانسک, ایسے بات کرتے ہیں وہ. تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں تو کہنے ایک فسٹو ڈانس. تو اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جب وہ لوگل لا جو ہے صرف 2 بڑی دکانوں کے لیے انہوں نے ختم کر دیا, اور 5:30 کی بجائے 8:30 تک انہوں نے اجازت دے دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جب یہ دوسری کمپنیز آئی میدان میں, نیٹو, ایل ڈی اور یہ دوسری, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اوپن کر دیتے. اب یہ 24 آورز اب جس وقت مرضی بیچیں. تو میں ان سیاستدانوں کو یہ سمجھانا, باور کرنا, میں ان کو گالی نہیں دے رہا, ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں آنے والے کو کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پرانے قانون کو تبدیل کر دیتی ہے. صرف کیا وہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے, جو ان میں سے کسی نے نہیں پڑھا. راجہ صاحب میں ان کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ یہ ان میں سے صرف وہ جو پارلیمنٹ کے اندر گیا ہے, ملک صدیق یا ایک آدھا دوسرا جنہوں نے یہ پورا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوگا, انہوں نے اس کو, باقی یہ جتنے ان کو تو کانسٹیٹیوشن پورا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی. اب لا فورس نے آج جو تھی میں پڑھ رہا تھا لا فورس نے کہ یہ جو بحث ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پھر کون سی لا فورس لے کو کون سی کمیٹی کے پاس وہ بھیج رہے ہیں, کون سے امبسمین کے پاس واپس بھیج رہے ہیں, کن کو کہاں بھیجا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ کیا یہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے, کیا یہ کانسٹیٹیوشن. اب یہاں پہ اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں, 100 سے زائد قوانین پاس کیے انگا سٹوئبیا نے, جو یہاں کے آئین جو کہ اب اپنا جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم تھے ان کے دور میں تھی, ہماری انٹیگریشن منسٹر, ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے. جی, اب وہ ان کی اپنی پارٹی ہے. تو انہوں نے وینسٹر میں رہ کے ایسے قوانین 100 سے زائد قوانین بنائے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. ٹھیک. اور وہ اس کو ہٹ کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی, لیکن ان میں سے 2-3 کیس ایسے تھے جو واپس ہو گئے. اب یہاں پہ ڈبل مورال چل رہا ہے. ہمارے کونسلر جو اس وقت موجود ہیں وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہماری پارٹی جو ہے, سب ذرا ڈبل مورال کی کر دیں, جو کمیونوں میں ڈبل مورال سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ڈبل مورال کا یہ کہ وہ ہم میں سے ہیں, ہم سے ووٹ مانگتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ جا کے تو ان کو ایک شٹ اپ کال دے اور بتائیں کہ ہمارے یہاں رہنے والے صرف فارنر ہی نہیں بلکہ وہ ڈینش جو فارنر کے ساتھ ٹرکھنوتنگ رکھتے ہیں, جنہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں, ان کے حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں کرتا. آپ یہ دیکھ لیں ایلبرٹ روڈ یا کتنی بہت بڑی مسجد ہے, یہاں پہ اس وقت 4-5 ہمارے ایلبرٹ روڈ کمیون کے اندر فارنر بیٹھے ہوئے ہیں, 3 تو پاکستانی ہیں. کیا ہوا, یہاں آپ چلے جائیں جنازے پہ چلے جائیں, رات کو جنازے پہ چلے جائیں, پارکنگ صاحب آپ کو بھی 1-2 جرمانے ہوئے پڑھنے کے ہوتے ہیں جی, وہاں مجھے بھی جرمانہ ہوا. یہ جب بھی جائیں تو وہاں پہ جرمانے ہوتے ہیں. جو پارکنگ پلیسز ہیں وہ خالی پڑی ہوتی ہے رات کو, آپ وہاں پہ کھڑی نہیں کر سکتے گاڑی, اور لوگوں کو اتنے جرمانے. تو یہ کس کے, یہ جو مسجد والے ہیں ان سے بات کریں. وہ جی فری شاہ صاحب 1.5-2 گھنٹے لوگ گھومتے رہتے ہیں کہ ان کو پارکنگ نہیں ملتی. اس طرف کمیون کیوں نہیں توجہ دیتی؟ توجہ تو دینی ہے کمیون کے لیڈروں نے. بتانے والا کون نہیں راجہ صاحب, زبان نہیں ہے منہ میں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈبل مورال کیوں, کمیون کو بتاتا کوئی نہیں. کمیون کو جا کے کوئی کہے کہ یہ دیکھو کتنے ووٹرز ہیں تمہارے اور ان کے لیے یہ مشکلات ہے. تو شاہ صاحب یہ آپ کی پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے.
جی میں جس پارٹی کی ساتھ ہوں اس وقت، وہ پارٹی بالکل سر فہرست جو ہے وہ یہ چیزیں لے کے آ رہی ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو ہے یہ ٹریفک کے مسائل، یہ ان کے میکس ہے ہمیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب وہ آئیں گے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ 26 کو جب اتوار کو ہم جا رہے ہیں، تو جہاں آپ بھی انوائٹڈ ہیں، تو تو شاہ صاحب یہ تو آپ کی فری گرونے پارٹی ہے. دوسرا یہ شاہ صاحب آتے ہیں ذرا لوگوں انفارمیشن کی طرف. یہ جو الیکٹرک گاڑیاں شہر میں دڑا دڑ جو ہے، اخبارات میں بھی اشتہار آ رہے ہیں، لوگ خرید بھی رہے ہیں، لیکن سپیڈ لمٹ جو ہے وہ شہر کے اندر بہت زیادہ کم ہے. تو لیکن الیکٹرک گاڑیوں کی بھی تو سپیڈ لمٹ اتنی ہی ہونی چاہیے، لیکن ان کا سپیڈو میٹر 240 250 سے 180 تک ہوتا ہے. دیکھیں جی، یہ ایلن ماسک جو ہے، یہ اس کا باپ جو ہے وہ زیمبیا افریقہ سے بلانگ کرتا ہے، ماں جو ہے وہ گوری ہے. اس نے امریکہ میں اعلان کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کل کے میڈیا میں تھا، سارے میڈیا میں چلا. اس نے کہا کہ میں الیکٹرک گاڑیوں کو بند کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ ان کے پاس پیٹرول ہے، ان کے پاس گیس ہے، وہ امریکہ میں وہ کیا کریں گے؟ اور پھر جو اربوں کے حساب سے گاڑیاں انہوں نے بنا دی ہوئی ہیں، وہ کدھر کھڑیں گے؟ پہلے تو آپ جا کے یہاں کی پی ڈی ایم کی جو ہماری وزیر اعظم ہے، ہماری محترم وزیر اعظم، اس سے سوال یہ کریں کہ اگر ایلبرسلون میں 500 گاڑی الیکٹرک ہے اور 9,000 گاڑی جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول پہ چلنے والی ہے، اب وہ 9,000 گاڑی کو 500 گاڑی کو آپ فوقیت دیں گی، وہ 9,000 گاڑی پہ، وہ 9,000 گاڑی آپ کدھر پھینکیں گی؟ ان لوگوں کو کہاں سے فائنانس کریں گی؟ اب میرے جیسا بوڑھا آدمی جو ہے 75 کا یا پلس 60 کا لے یا کون، اس کو تو بینک لون ہی نہیں دے رہا، وہ کہاں سے جا کے گاڑی فائنانس کرے گا؟ کہاں سے چیزیں؟ یہ سیاستدانوں کو سوچنا ہے، یہ سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے میڈیا کی لیکن شاہ بات ہوتی صاحب ہے. ہم کیا بولتے ہیں سمجھتے ہیں اگر لوگ گاڑیاں نہ لیں، لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کریں، لوکل ٹرانسپورٹ سستی ہے یا یہ بھی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے؟ یہ بھی دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس سال میں ہمارے جو یہ لیڈا بین ہے، جو چلے گی ٹرین چلے گی اپنا لیڈا بین عیسیٰ ہے سے لے کے تو لنگبی ڈی ٹی یو تک، ٹھیک. تو اس کے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی مفید ہوگی. اسٹوڈنٹس ہمارے جو ادھر سے وہاں جاتے ہیں، اتنے اتنے گھنٹے سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک شارٹ ڈسٹینس ہو جائے گا، بہت شارٹ ٹھیک. ڈسٹینس. اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. یہ جو انڈر گراؤنڈ ہے یہ بہت مہنگی پڑتی ہے، اس سے آپ لوگوں کے ٹیکسز جو ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں. اس سے کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے، سیاستدانوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سیاستدان موسٹلی جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ جاب حاصل کرتے ہیں ان کمپنیوں میں، ان کو فائدہ دینے کے تو لیے. شاہ صاحب کیا پینشنسٹ کا بھی جو ہے وہ ٹکٹ مہنگا ہے اپنا کیا انڈر گراؤنڈ پہ، میٹرو پہ؟ جی پینشنسٹ کا بھی ٹکٹ جو ہے وہ مہنگا ہے اگر پاس جی، بنوائے وہ تو بھی؟ مہنگا انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. وجہ؟ اب میں نے تو کبھی پہلے شروع میں جب کوپن ہیگن میں رہتا تھا تو ہر 3 مہینے کے بعد بس پاس بنوا لیتے تھے، تو اس وقت تو 350 400 کروڑ لگتا تھا، تو وہ آپ کا 3 مہینے کے فری زون، آپ جدھر مرضی سفر کریں. لیکن اب کیونکہ گاڑی ہے تو زیادہ دور بھی نہیں، یہاں پہ کلومیٹر بھی نہیں چلتے، تو سارے سینٹرز وغیرہ ساتھ ہیں. تو اب جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ٹرانسپورٹ ہے پینشنسٹوں کا کارڈ، اس کی قیمت بڑھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بسوں میں سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہو گیا ہوگا کہ اب 22 کروڑ کا ہے یا 25 یا کیا 26. پینشنسٹوں کی جو ہے پینشن بڑھ چکی ہے، زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، یہ بالکل ڈبل morale والی بات کرتے ہیں. یہ انہوں نے اخباروں میں روزانہ لکھ دیتے ہیں کہ جی فلانے کو 500 کروڑ کی زیادہ ہوگی، دوسرے کو 400 ہوگی، فلانے کو. لیکن یہ ہر چیز سے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے گرونے چیک جو 1 فروری کو سب لوگوں کو، 31 جنوری کو سب لوگوں کو، پینشنر جو ہیں ان کو ٹھیک. فل کے پینشن، دوسرے نہیں، 40 ان کو آٹومیٹکلی مل جائے گا اپنے نام پہ. اب ان سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے بچے گھر میں رہ رہے ہیں
ان کی ہاؤس انکم جو ہے وہ زیادہ ہے یا وہ گھر کو ہائر کر رہے ہیں تو ان کو پہلے ہی گراؤنڈ چیک کم دیں گے، یہ 4 اسکلز بینڈنگ ہوگی، پھر اس کے اندر سے 38% یا 36% مطلب جتنا بھی آپ کی پینشنسٹوں کے ٹیکس اندر آپ بھی کو جو لے ہے لیں گے بہت ساری قانون قاعدے بنے ہوئے ہیں. جی، اس کے اندر آپ کو وہ آپ کی جو منتھلی ریبیٹ ہے نا وہ نہیں نکالیں گے، نہیں، اس کے اوپر 38% جو ہے ٹیکس وہ یا 40% وہ ڈائریکٹ ٹیکس لگا لیں گے، تو وہ آپ کو چیٹ کریں گے. یہ لیکن شاہ صاحب ٹیکس تو دینا چاہیے نا. نہیں، ٹیکس لے، لیکن ٹیکس جو ہے وہ ایمانداری سے لے، وہ طریقے سے لے. ٹیکس کی وجہ سے تو یہ سہولتیں ملتی ہیں نا، ویسے تو نہیں نہیں، سہولیات ملتی ہیں. سہولت دیکھیں، سہولت اگر آپ پاکستان میں بھی چل جائیں نا تو آپ وہاں بھوکے نہیں رہ سکتے. وہاں پہ بھی مزاروں پہ کیا لوگوں کے گھروں کے باہر لوگ کھانے دیتے ہیں اور فری چلیں، ہاسپٹل. آپ نے مزاروں کی بات کی، کھانوں کی بات کی، تو ایک ٹائکون جس طرح شروع میں کہا تھا پراپرٹی کا جو ہے ملک ریاض، آج کل ان کے اسکینڈل بھی بڑے آ رہے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اپنے بہت سارے ملازم جو ہیں وہ جن کی لوگ بات کرتے ہیں، اس وقت تو پرائم منسٹر صاحب کا نے نہیں بولے، ان کے بہت سارے چیف جو ہے ملازم بھی ہیں ان کے. تو کرپشن تو وہ ایک بندہ کرتا ہے، وہ مانتا بھی ہے کہ میں فائلوں کو ٹائر بھی لگاتا ہوں. سیاستدانوں کو کرپٹ کیا، پھولوں والوں کو کرپٹ کیا، تو ابھی تک وہ سروائی کر رہا ہے. وکیلوں کو کرپٹ کیا، ججوں کو کرپٹ کیا، اپنا میڈیا کو کرپٹ کیا، اور اس کے بعد وہ کھانے دیتا ہے. جی آج بڑا دربار لگا، جی آج غربا کو اتنا کھانا دیا، اتنا 30 دن جو ہے وہ افطاری کے کرواتا رہتا ہے. تو شاہ صاحب لوٹ کے اس طرح اس کو خرچ کرنا چاہیے. آپ نے بڑی بات کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا نیبر جو ہے انڈیا، بھارت، اس کا جو مودی ہے یہ بھی تو مشہور ہے نا، یہ چائے اسٹیشن پہ چائے بیچتا تھا، شاہ صاحب مزدوری کیا، پراؤڈ ہونا چاہیے مزدوری اس کو. کرتا ہے. تو یہ ملک ریاض جو ہے اس کو دنیا کم جانتی ہے، صرف امیر آدمی کے طور پہ جانتی ہے. یہ بیسکلی سیالکوٹ کا ایک شہر ہے جہاں اب بڑا مشہور ایئرپورٹ ہے سنبڑیال. یہ سنبڑیال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے. وہاں سے اس کا والد فوت ہوا تو یہ مزدوری کرنے کے لیے لاہور چلا گیا. وہاں یہ ایک بڑے مشہور ملک کے پاس کام کرتا تھا، تو وہیں اس کو پتہ لگا کہ ہینکی پینکی ہوتی کیسے ہے. پھر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر یہ پنڈی چلا گیا تو وہاں پہ اس نے سب سے پہلے اس کو ایک چیز سمجھ آئی کہ جس کے تعلقات فوج کے ساتھ ہو جائیں گے، فوجی جرنیلوں کے ساتھ ہوں گے، اس کی واہ واہ. تو یہ وہاں کیونکہ ٹھیکے ہوتے تھے نا، سیولین کو جی، ٹھیکے تو دیتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لیتے تھے. ایم ای ایس آپ کو پتا ہے کہ ایک فوج کا پرائیویٹ ادارہ ہے جس کے اندر گھروں میں آپ کو دروازے چاہیے، کھڑکی چاہیے، گھروں میں کوئی بلب چاہیے تو بلب بس چھوٹا چاہیے. یہ سارے کام وہ دفتروں میں شفٹ یہ وغیرہ کرتے ہیں تو آ یہ کے سب گھر کو کو یہ ٹھیک کرتے ہیں. کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو انجینئرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی سویلین ہی ہوتے ہیں، وہ فوجی نہیں ہوتے. تو لیکن یہ فوج کے اندر ایک ادارہ آتا ہے. تو اس نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے 500 1000 1500 اس وقت بڑی یہ چیز ہوتی تھی. تو وہاں پہ اس کا خود کہنا ہے کہ میں 5 روپے بھی کسی کو دیتا تھا نا کلرک کو تو وہ اٹھ کے مجھے سلام کرتا تھا. یہ اس نے خود ٹی وی پہ کہا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ویڈیوز بھی ہیں، ہر ایک چیز ہے اس کے. تو اب تو اس یہ نے جو جس وقت اپنا کیا نام وہ ایک پروگرام ہوتا تھا ٹی وی کا جس میں مبشر لقمان بھی تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی، لڑکی بھی بیٹھی، اچھی اینکر تھی. مہر بخاری. ہاں، تو یہ پلانٹڈ پروگرام تھا، کس طرح کیا گیا؟ دیکھیں یہ شاہ وہ صاحب آپ کو بھی کوئی گھر ملا ہے، کوئی پلاٹ ملا ہے ملک ریاض صاحب سے؟ میں تو اپنے گھر والوں سے بھی کچھ نہیں دیا. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہ جو میرے سے گناہ ہوئے ہیں اس کی بخشش تو نے شاہ صاحب کرنی ہے. ملک اور صاحب کی نیچے ندی میں ڈبکی مار لیتے، باقی پھونک مار باقی دیتے. اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کی بات یہ ہوگی کہ اس نے پاکستان میں یہ قرآن پڑھا ہے راجہ صاحب، بالکل ان پڑھ. یہ خود بتاتا ہے اور اس کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ یہ جب بیریا ٹاؤن بنا رہا تھا نا اس وقت بھی یہ دھوتی پہنتا تھا. دھوتی پہننا کوئی گناہ نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں میں دھوتی پہنتا ہوں. لوگ کہیں گے شہری ہو کے شہری دھوتی پہنتے. میرا باپ تو دھوتی پہن کے نماز پڑھتا تھا، میرا دادا دھوتی پہن کے نماز پڑھتا تھا. ہم لوگ شہری، ہم لوگ بھی دھوتی پہنتے تھے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کوپن ہیگن میں، وہ بھی گھر میں آتے ہیں تو تہمت پہن کے تو وہ بیٹھتے ہیں. اصل میں
یہ قرآن پڑھ تھا، لیکن اس کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ سیاستدانوں کو بائی کیسے کرنا ہے، اچھا جی، میڈیا کو. کاریگر ہونا تو پڑھا ہونا بڑا فرق ہے نا. تو اس نے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ٹی جے وی جو اٹالین فرم تھی جس نے تربیلا ڈیم بنایا، وہ بھی کون تھا؟ وہ بھی وہ 5-6 دوست تھے جو اٹلی سے گئے سڑکیں بنانے کے لیے. سڑکیں کھودتے تھے اور بناتے تھے ہاتھ سے، جیسے ہمارے بعض ملکوں میں، پاکستان وغیرہ میں ابھی ہوتا ہے. تو وہ فرانس کے اندر، تو جب ان کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ مکانوں کا کام ملا، ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہوا، تو ان 2-3 دوستوں نے مل کے تو یہ ٹی جے وی ایک فرم بنائی جو دنیا میں اس وقت بڑے انڈسٹریل میں شاہ کام. صاحب، وہ فراڈ بھی تو کرنے ان سے پڑھ تھے. پہلے فرم تو لازمی چاہیے نا. جی، تو وہ بھی ان پڑھ تھے. تو اس نے اب یہ کیا ہے کہ اس نے ایک شٹ اپ کال دے دی ہے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو. اس کا پورے پاکستان میں اگر کوئی مخالف آدمی تھا تو وہ چودھری نثار تھا آپ کے علاقے کا، باقی کوئی نہیں. باقی تو آج جو سب بڑا ہی. ایمانداری کے دعوے کرتا ہے. چودھری نثار کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے، وہ جیسا بھی ہے، میں ذاتی طور پہ اس کو کافی دفعہ چلے ملا. شاہ صاحب، ان کا اپنا لین دین، ہمارا کیا اچھا، لینا دینا. لیکن وہ اس طرح کا نہیں کہ ہم بھائی. تو خبر کی حد تک بات کرتے ہیں. جی، تو وہ اس نے اس کی مخالفت کی ہے. باقی ساروں کے نیچے فائلیں لگی ہیں، پی اے لگے ہیں، سب سے اس نے فائدہ اٹھایا. آج اس کی کوئی پیسے کی جائیداد نہیں ہے پاکستان میں. یہ سب کچھ دبئی لے گیا، ترکی لے گیا، جرمنی میں لے گیا اور اسپین والا میں. اب یہ تو خود شاہ بیٹھا صاحب، یہ تھا. زرداری صاحب کے بہت دوست ہیں، جو جب زرداری صاحب پہلے صدر ہاؤس میں ہوتے تھے تو یہ پچھلے دروازے سے اندر جاتے تھے، رات کو بیٹھتے تھے. دیکھیں جی، جتنا پیسہ ملک ریاض کے پاس ہے، اتنا پیسہ تو نہ یہ ملکم. شاہ صاحب، پیسہ آیا کہاں سے؟ آپ کی اور میری زمینوں کو اس نے دیا. آپ کو پتا نالا لئی یس. پنڈی میں، آپ تو پنڈی اس علاقے کے رہنے والے ہیں، تو میں جانتا ہوں، میں جاتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنا بھی لئی کے ساتھ جتنی بھی زمینیں تھی، وہ نالا لئی کی وجہ سے بیکار پڑی تھی، بنجر پڑی تھی، گورنمنٹ کی زمین تھی. اور لیفٹ جب گجرات کی طرف سے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ نالا لئی، اور لیفٹ سائڈ پہ جو تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس کو کاٹ دیا گیا. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لال وقت آزار اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی جی، نا. تو وہ ملکیت اس پہ بھی اس نے قبضہ کیا. اس سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ ساری وہ ٹیلے تھے وہ. شاہ صاحب، یہ سارا کچھ اس نے کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے، چودھری نثار صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے، سب نے اس کو چور ڈاکو کہا، سب کے ساتھ اس نے تعاون کیا، ججوں کے ساتھ تعاون کیا، میڈیا کے ساتھ تعاون کیا، اور جو اپنے وکلاء کے ساتھ تعاون کیا. خاص کر میڈیا کا اس نے بہت خیال رکھا، لوگوں کو کوٹھیاں بنوا کر دی. تو شاہ صاحب، بندہ خود کرپٹ ہوتا ہے ذہنی طور پر، تو اسے کرپٹ سارے مل جاتے ہیں. دیکھیں راجہ صاحب، میں روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے ابھی کوئی دوست ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے جی راجہ غفور صاحب بھی آ رہے ہیں، شاہ جی آپ نے بھی آنا ہے، دوسرے بھی آنا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ اس نے یہ کمائی کس طرح کی کمائی کی ہے، اور وہ ہمیں کھانے پہ بلا رہے ہیں. کھا تو ہم رہے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لیکن شاہ صاحب پاکستان دیکھیں نا، میں سابقہ وزیر اعظم کی جو مسز تھی، خاتون اول تھی، کتنے الزامات لگ رہے ہیں. دیکھیں، وہ خاتون اول سے عمران خان بہتر تھا بے شک. ڈیو ٹو رسپیکٹ وہ اس کی وائف ہے عمران خان کی، لیکن عمران خان نے یہ چیز نہیں سوچی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس سے کروایا گیا. اور ہم نے شاہ صاحب، یہ بارہا تو یہ خود کہا سوچ ہے. رہے ہیں، یہ بندہ معصوم نہیں ہوتا، کروایا گیا ہے. بندہ خود کرپٹ ہوتا ہے تو نہیں، کرپشن کرتا ہے، کرواتا کوئی بھی نہیں ہے. کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھیں، کرکٹ کھیلنی ایک اور چیز ہے. جیسے شاہ صاحب، جسٹس وجود الدین کیا کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ کی نا، بتا دیں. اب دیکھیں، فوج نے پہلے تھا کہ فوج کی بڑی تعریف کرتے تھے، اگر صاحب کا سارے کلپ دیکھے جائیں. اب جی، فوج کے بارے میں ان کے کیا ریمارکس ہیں. اسی طرح وجی الدین صاحب، ان کی پارٹی کے جو تھے وہ سب سرکردہ تھے، ان کے اب بیانات سن لیں. تو بہت سارے لوگوں کے شاہ صاحب بیانات سن لیں. اب میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے، اور ابھی جو اپنا کوئی آپ کے دوست ہیں، کوئی سید ہیں، جو انہوں نے رپورٹ ایک پیش کی ہے، پروگرام کیا انہوں نے، سید صاحب نے، شاہ صاحب نے ٹی جی. وی کا یا کوئی پروگرام تجزیہ کیا انہوں نے. تو شاہ صاحب، یہ تو ساری چیزیں کرپشن میں آتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب، سزا ہوئی خان صاحب کو، یہاں پی ٹی آئی ہے، کہیں پی ٹی آئی کی آپ نے آواز سنی ہے؟ کوئی احتجاج سنا ہے؟ ناروے میں سنا تعزیتی اجلاس ہوا ہے.
بھائی تعزیتی اجلاس کیوں کرے بھائی؟ وہ ایک قیدی ہے، قیدی ہو گیا، ڈٹ کے قید کاٹے، وہ کہتے ہیں ہمارا قیدی کھڑا ہے، تو آپ اتنی شرمندگی کی کیا ضرورت ہے؟ عزیز تو نہ کریں، سزا ہوئی ہے، بال بھی ہو جائے گا، اپیلیں بھی چلی جائیں گی۔ آج جو انہوں نے بات چیت ختم کرنی شروع کر دی ہے، جمہوریت میں شاہ جی بات چیت چلتی ہے۔ دیکھیں جی، اصل میں پی ٹی آئی کو میں تو یہ کہوں گا، میں تجزیہ کر رہا ہوں، میں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں، عمران نہیں خان شاہ کے صاحب، آپ کا خلاف نہیں، تجزیہ، لیکن ہم کسی عمران جماعت کے خان خلاف کے نہیں ہیں۔ دوستوں کے خلاف ہوں جنہوں نے غلط پالیسی چلائی اور اس کو غلط طریقے پہ دھکیلا، میں ان کے خلاف ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جب دیکھا کہ جو آپ کی وہ آپ کے میڈیا میں وہ بچی ہے انگلینڈ سے، اس کے ساتھ کچھ ہوا، پھر اس کے بعد جو دوسرے وہ اپنا یہ ہمارے ایکس چیف آرمی اپنا چیف جسٹس قاضی فائز کے، تو ان کو جو سزائیں، ان کے جو پاسپورٹ، ان کے جو شناختی کارڈ انہوں نے کیے، تو لوگ ڈر گئے ہیں۔ لوگ اب یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا باڈی بلڈر ہوں جی، کھولے گا تو پھر کیے، اور بھائی اگر وہ تمہارا پاسپورٹ ضبط کرتا ہے، تمہارا شناختی کارڈ ضبط کرتا ہے، اور تم صحیح ٹریک پہ ہو، تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈینش گورنمنٹ اسی وقت تمہیں ریفیوجی پاسپورٹ دے دے گی، اور تم یہاں کے بالکل ڈینش شہریوں کی طرح تمہارا تحفظ کیا جائے گا، اور تمہیں کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، اگر تم غلط ٹریک پہ ہو تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے، پھر اپنی حفاظت کرنی چاہیے، پھر تو ہم بات کریں گے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ راجہ فرات تھا، کوکن وہ بولتا تھا، اب وہ پاکستان سے آیا ہے، کیا وہ اس پارٹی کو لے کے چلیں گے، وہ آگے چلیں گے؟ کیونکہ پہلے لبنہ بولتی تھی، راجہ تو صاحب وہ لبنہ تو نے اب فوج کے دوسری بہت حامی ہیں، وہ نہیں جائیں گے، بولیں گے، چونکہ وہ لبنہ نے فوج اب کے دوسری خلاف نہیں پارٹی بات جوائن کرتے۔ کر لی ہے، تو اب یہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کون سی پارٹی جوائن کر لی ہے؟ وہ تو اب وہ جو یہاں پہ جو وہ ابھی آپ نے نام لیا اچھا، تھا، گلوبل یونین کو جوائن کر لیا گلوبل میرے یونین خیال کو ہے۔ سے جوائن کر لیا، تو وہ اب گلوبل یونین کی جو ہے جو چیئرمین ہے اس کا میاں طارق، وہ تو اعلانیہ آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا کہ میں پی ٹی آئی کو ہوں اور پی ٹی آئی کا رہوں گا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر کوئی مرکزی قیادت ہے؟ اب شاہ صاحب آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ راجہ فرات نے جو ہے گلوبل یونین جوائن کر لی ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ باہر آ کے بتائے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اس کو چلانا چاہتا ہے۔ اب عمران خان ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ان کو لوگوں کو جیل سے ٹیلی فون نہیں کرنا، وہ تو آگے تکلیف میں ہے۔ یہ جو مزے لے رہے ہیں اس کی پارٹی کے نام کے، ان کو چاہیے کہ یہ یہاں پہ الیکشن خود کرائیں، کہ جی کہ ڈیفینیٹ۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں، ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس کو ایک پبلکلی سپورٹ ملے، اس کو ایک ان کا اس کا شاہ صاحب، مرال ہائے میں ہو۔ شاہ صاحب کلوزنگ کر دوں۔ شاہ صاحب آپ ایمانداری سے بتائیں، عمران خان سیاستدان ہے یا ڈکٹیٹر ہے یا بیوقوف ہے یا کلنڈر ہے؟ میں سیاستدان ہی اس کو گنوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان ذاتی طور پہ نائس آدمی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا لائی لگ، تو ٹھیک۔ اس کو شروع سے ہی یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی۔ ایک سیاستدان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ادارے سے، 4 اداروں کے ساتھ پھڈا کسی بھی، ایون ڈنمارک کے اندر بھی آپ نے نہیں لگانا۔ تو جب آپ نے کسی ادارے کے ساتھ نہیں بنا کے رکھی، تو پھر آپ کے پاس ان کے اپنے ایجنٹ آپ کے گھر میں ہوں، مخالفین کے آپ کے گھر میں ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سب سے بڑی جو اس کے لیے پرابلم ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا شاہ دوں۔ صاحب وہ محسن کش ہیں، جی وہ محسن کش ہیں۔ بالکل جی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ شاہ صاحب آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو جو آنے والے کمیون کے الیکشن ہے، اس کا کیا پیغام دیں گے؟ جی، میں سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں گا، اپنی بہنوں سے، بچیوں سے، بیٹا ہم مردوں پہ یقین مت کرو، باہر نکلو، اپنے حقوق کے لیے نکلو، کمیونوں کے الیکشن میں آؤ، دوسرے الیکشنز میں آؤ، پارلیمنٹ کے، ہم لوگ سپورٹ کریں گے آپ کو، آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ اپنی ویلیوز شو کرو، اور انشاءاللہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اور میں روزے سے ہوں، تو آپ کی ضرور سپورٹ کریں گے۔ بلکہ اگر ہماری اپنی پارٹی فیئر گرونے کا بھی کوئی وہاں بندہ کھڑا ہوگا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی
آپ یہاں سے نہ کھڑے ہوں کیونکہ ہماری بیٹی کوئی کھڑی ہوئی ہے. کیوں کہ آپ اگر آئیں گی تو اپنی لیڈیز کی یہاں جتنی ہمارے سے زیادہ مردوں سے زیادہ یہاں ہماری لیڈیز کی تعداد زیادہ ہے اور ان کو ہماری ضرورت ہے. ہمیں ڈینش لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ خود تو باہر ہر محفل میں آ جاتی ہیں, آپ نے اپنی بچیوں کو, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں برابر کے حقوق ہیں اور بعض جگہ اسلام میں عورت کے مرد سے بھی زیادہ حقوق ہیں, آپ نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں. آپ نے اگر پارٹی جوائن کرنی ہے, فیئر گرونے بھی ہے, یہ 26 اتوار کو 26 کو ایک ینگ آدمی جو ہے شاہ صاحب کو بریکنگ نیوز دے جائیں, آپ کی 26 کو میٹنگ ہے. جی انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور پھر اس دن پروگرام بھی نشر ہوگا شام کو, اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. تو اللہ خیر کرے, آپ آئیں. اور جو لڑکے ہیں جو مرد ہیں ان کو چاہیے کہ اگر کسی پارٹی سے بھی ہیں تو کم از کم یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے. آپ اسکائپ پہ آنا چاہتے ہیں, راجہ صاحب سے بات کریں, ہم دونوں آپ سے مختلف ہارڈ کویسچن ضرور کریں گے, سخت کویسچن ضرور کریں گے, لیکن وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ بندہ اگر ہمارے سوالوں کا سخت کا جواب دے رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو تقویت ملے گی. آپ باہر آئیں, مت یہ کریں کہ میرے ساتھ کاف لیگ ہوگی, پیپل پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, پاکستان سوسائٹی ہوگی, کمیونٹی فارم ہوگی, یہ مت کریں. آپ آئیں, پلیٹ فارم یہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ کی آواز پہ اپنی پارٹی کے منشور بتائیں, کس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں, اور پھر سب انکل آپ کے ہیں, اگر ان کو آپ کی رائے پسند ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ووٹ ڈلیں گے. جی راجہ صاحب. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر کل صبح پھر عوام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ.